لگایا، اس کا جواب نہیں آیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کا جواب نہیں آیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بات بھی کہی، آپ نے یہ ہم اناف کے قیاس کو مانتے ہیں، یہ تقلید شخصی نہیں ہے، یہ تقلید ہم کہتے ہیں یہ تقلید شخصی نہیں ہے، آپ یہ ثابت کریں نا اناف کے قیاس کو ماننا تقلید شخصی ہے۔ سنو اب مجھ سے سنو، تقلید شخصی کی تعریف لاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں تقلید شخصی کس کو کہتے ہیں۔ حنفی کی جمع احناف، کہتے ہیں ہم اناف کے قیاس کو مانتے ہیں، یہ تقلید شخصی ہے۔ اناف میں ابو حنیفہ شامل نہیں ہے، چونکہ ابو حنیفہ کے مقلد کو کیا کہتے ہیں؟ حنفی۔ ابو حنیفہ کے مقلد کو کیا کہتے ہیں؟ الحنفیو، یہی ہے نا بھائی، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے سارے حنفی، اس کی جمع احناف۔ احناف میں خود ابو حنیفہ شامل نہیں ہے، کہ ابو حنیفہ خود حنفی تھے، اپنے مقلد تھے، مقلد کو تو تقلید کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ حنفی کہاں سے ہوئے؟ وہ تو محمدی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل۔ سنو تقلید شخصی کی تعریف کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں سرفراز خان صفدر کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت صفحہ نمبر 15، اس کے اندر لکھتے ہیں دوسری تقلید یہ ہے کہ کسی ایک مجتہد عالم کو اختیار کیا جائے اور ہر ایک مسئلے میں اسی کا قول اختیار کیا جائے، اسے تقلیدی شخصی کہتے ہیں۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں ایک آدمی کو اختیار کیا جائے، اور یہ کہتے ہیں اناف کا قیاس ماننا تقلید ہے۔ تقی صاحب کہتے ہیں مجتہد، اور یہ کہتے ہیں اناف تو مقلد ہے، مجتہد نہیں ہے، اور مقلد کو قیاس کا حق بھی نہیں ہے۔ یہ بھی دکھاؤں گا آپ کی کتابوں سے، میرے ہاتھ میں احسن الفتاوی مولوی رشید لدھیانوی صاحب کا، ان کی جلد نمبر 1 صفحہ 417 416، اور تقلید کے 2 فرد ہیں، ایک شخصی کہ سب مسائل ایک ہی عالم سے پوچھیں، اناف ایک نہیں ہے، اناف کی کم از کم 3 پر دلالت ہوتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تیسری کتاب رائے قدال، ان کے مصنف کا نام مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد، انڈیا۔ کیا فرماتے ہیں جناب والا، غور سے سنیے گا، تقلید شخصی کی واجب ہونے کی، تقلید شخصی کی تعریف بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 60 پر، ذرا غور سے سنیے گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اسی کا نام تقلید شخصی ہے کہ آدمی اپنے مسائل میں کسی ایک مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ اورنگزیب کہتا ہے احناف کی طرف رجوع کرے، احناف مقلد ہیں، مجتہد نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اختلاف امت اور صراط مستقیم، یہ چوتھی کتاب، اس کا صفحہ نمبر جناب والا 33 34، اس کے اندر لکھا ہے کہ تقلید شخصی کے بارے میں کہ نفس کو کسی ایک ماہر شریعت کے فتوے پر عمل کرنے کا پابند کیا جائے، اسی کا نام تقلید شخصی ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک مجتہد، اورنگزیب کہتا ہے مجتہد نہیں بلکہ مقلد، یعنی اناف کو مقلد ہے، مجتہد تو نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ادلہ کاملہ ہے، اسیر مالٹا محمود الحسن شیخ الہند دیوبند، یہ کیا فرماتے ہیں ان کی کتاب کے اندر، مولانا سعید پالنپوری صاحب فرماتے ہیں سنو، شخص کے معنی آدمی، اور اس میں یہاں نسبت کی ہے، اس لیے اس کے معنی ہے معین آدمی یعنی مخصوص آدمی، اور تقلید شخصی کے معنی ہے ائمہ مجتہدین میں سے کسی معین امام کی پیروی کرنا۔ صفحہ نمبر 64، یہ 5واں والا، اورنگزیب کہتا ہے اناف کی تقلید، تمہارے بزرگ کیا کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی سنو، یہ تمہاری توفت المناصر، منظور مینگل، استاذ الحدیث، جامعہ فاروقیہ، مناظر اسلام، وکیل اناف، حافظ، ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا ڈاکٹر صاحب کی سنیے گا، فرماتے ہیں تقلید شخصی کی تعریف میں، اسی لیے فرماتے ہیں تقلید شخصی کی تعریف، اور ان کہتے ہیں ہمارا دعویٰ تقلید شخصی شخص معین کی پیروی، یہی بات اسی قسم کی بات صفحہ 101 صفحہ 117 صفحہ 129 صفحہ 131 132 ان سب کے اندر یہ بات بیان کی، شخص معین مولانا شخص معین، اورنگزیب کہتا ہے شخص معین مجتہد نہیں بلکہ مقلد، تمہارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی تقلید و اجتہاد قدیمی کتب خانہ صفحہ نمبر 33، یہی تقلید شخصی ہے کہ ہر مسئلے میں کسی مرجع کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کرے۔ اس کے بعد تمہارے طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے سابق مؤذن، ان کی کتاب اجتہاد و تقلید صفحہ نمبر 114، کہتے ہیں تقلید شخصی ہے کہ عملی مسئلہ پیش آنے پر کسی ایک عالم سے رجوع کرے۔ اورنگزیب کہتا ہے مجتہد کے بجائے اناف سے رجوع کرے۔ یہ تمہارے شیخ الاسلام گنگوئی صاحب، جن کے بارے میں مولانا انور شاہ کاشمیری فیض القدیر کے اندر لکھتے ہیں، حوالہ مجھ پر ابھی دکھا دو، فیض القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ امام ابن عابدین شامی سے بھی زیادہ فقیہ۔ یہ فقیہ کیا فرماتے ہیں تقلید شخصی کی تعریف میں، تقلید کے 2 فرد ہیں، ایک شخصی، اور شخصی کے معنی کیا بیان کرتے ہیں، سب مسائل ضروریہ ایک ہی عالم سے پوچھا جائے۔ لیکن اورنگزیب کیا فرماتے ہیں احناف سے، یعنی یہ حنفیوں کا مقلد بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں تقریباً 10 کے قریب کتابیں پیش کر چکا، جن میں آپ کی کتابوں سے ثابت کیا کہ ایک آدمی کی تقلید کو تقلید شخصی کہتے ہیں، نہ کہ احناف کے قید و ماننے کو۔ جناب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، مناظرہ چل رہا ہے ہماروں یہاں جناب صدیق رضا صاحب کا، کہ میں نے کہا کہ بھائی قیاس کو ماننا تقلید ہے، اس پر میں نے حوالے پیش کیے، دلائل پیش کیے، قرآن سے بھی اور حدیث کی کتاب سے بھی، اور پھر ان کے اکابرین سے بھی، کہ قیاس کیا ہے، کہ قیاس کو ماننا، اجتہاد کو ماننا تقلید ہے
مقلد رہیں گے اس وقت تک جب تم اس کا جواب نہ دو. بات آگے لے جا رہے ہیں. جو دوسرے نمبر شرک ہے کہ تقلید شخصی، یہ دوسرا نمبر ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلا نمبر اصول پہ چلو. پہلا نمبر کیا ہے کہ تقلید، قیاس کو ماننا تقلید ہے. الحمدللہ بفضل سبحانہ و تعالی میں نے ثابت کر دیا کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، رائے کو ماننا تقلید ہے، اجتہاد کو ماننا تقلید ہے، اور یہ مقلد ہے. یہ تقلید سے نکل نہیں سکتے اگرچہ یہ بہت زور لگا لے. مناظرہ یہاں پر ہے قیاس پر، مناظرہ ہے قیاس کا. تم 4 ادلہ مانتے ہو. اگر تم ابھی جو تم نے آیات پڑھی، اگر وہ تم نے اتباع والی پڑھی اور تم خود کہتے ہو کہ قیاس کا ماننا اور قیاس وہ قیاس جو مستنبط ہو قرآن و حدیث سے، اس کا اتباع ایسا ہے جیسے کہ قرآن اور حدیث کا آپ نے کہا کہ یہ باطل ہے، تو پھر آپ باطل کا اتباع کرتے ہو. آپ کو بتائیں گے کہ تقلید میں اور اتباع میں فرق کیا ہے جو آپ نے لکھا. یہ اصل میں قیاس کیا ہے؟ ایک قیاس ہے مجتہد کا اور ایک قیاس ہے غیر مجتہد کا. غیر مجتہد کا قیاس کیا ہے کہ ایک آدمی کا بھینس پانی لے گیا. جب پانی بھینس لے گیا تو یہ دوسرے آدمی نے کہا کہ تم ایسا کرو، بھینس تو آ نہ رہی ہے، ایسا کرو گھر سے بچہ لے آؤ بھینس کا تو بھینس آ جائے گی. قیاس کیا. اور پھر دوسرے آدمی کا چارپائی گر گیا. چارپائی جب گیا تو اس نے کہا کہ جاؤ بھائی پیڑی لے آؤ، پیڑی، اور اس کو دکھاؤ تو یہ چارپائی آ جائے گی. یہ قیاس باطل. ہم اس قیاس کی بات کرتے ہیں جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو. جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہو اس کو ہم تقلید کہتے ہیں، اور آپ اتباع کہتے ہیں. اتباع پہ دلیل پیش کرو. ایک بھی دلیل پیش نہیں کیا. جتنی بھی دلیل پیش کی کس پہ کیے کہ تقلید مطلق اور تقلید شخصی. تقلید مطلق اور تقلید شخصی. احناف و حنفی، کیا احناف ابو حنیفہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ احناف میں ابو حنیفہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے نام سے جو منسوب ہے تو بھائی اس میں وہ شامل ہے کہ نہیں؟ نمبر دو ادھر دیکھو. نمبر 2 یہاں پہ کہتے کہ اس کے قرآن حدیث سے ثابت نہیں. میں کہتا ہوں ثابت ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے یا نہیں تھے؟ عالم تھے یا نہیں تھے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بتاؤ وہ فاسألوا اہل الذکر میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے. جب تھے ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. میں نے کہا تقلید تم بھی کرتے ہو، تقلید شخصی کرتے ہو. خود تم نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ کی بھی تقلید کرتے ہیں، اوروں کی بھی کرتے ہیں. ابو حنیفہ کی بھی اتباع کرتے ہیں. اتباع اور تقلید ایک ہی معنی میں. اگر اتباع کرتے ہو پھر تقلید ہے، تقلید کرتے ہو تو پھر تقلید ہے. جیسے کہ میں پہلے پڑھ رہا تھا، امام شوکانی کیا فرماتے ہیں کہ امام شوکانی کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمہارے بڑا امام شوکانی فرماتے ہیں ان قبول قول غیر النبی، بات کو قبول کرنا، قول کو قبول کرنا غیر نبی کا، من الصحابہ والتابعین، اگر وہ تابعین میں سے ہو یا صحابہ میں سے ہو، یسمى تقلیداً، وہ تقلید ہے. اس لیے آپ مقلد ہیں. یا تو کہو کہ اس لیے غلط ہے، اس کا جواب آپ نے نہ دیا اور نہ دے سکتے، اس کو تقلید کہتے ہیں. اس کے علاوہ اب اور آگے چلیں. یہ ہے معیار الحق میرے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں معیار الحق. یہ ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی، جس کو یہ کل کیا کہتے ہیں؟ کل، شیخ الکل فی الکل، یعنی سب سے بہتر شیخ الکل فی الکل. وہ صفحہ 68 پہ لکھتے ہیں، یہ صفحہ 66 پر کیا لکھتے ہیں کہ معنی تقلید عرف میں یہ ہے کہ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا، اس پر عمل کرنا، اسی معنی عرفی سے مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے.